اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسول المختار الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر بلبل باغ مدینہ علی جناب محمد عامر رضا صاحب رضوی میرا روڈ، انہوں نے اپنی خود کی لکھی ہوئی نعت جو میرے مصطفیٰ کی شان میں بڑا پیارا اور اچھا انداز لکھنے کا بھی، ہمارے ساتھی محترم احمد رضوی صاحب نے جو ٹاپک مجھے آج دیا ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت اور ثبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کروں گا۔ وقت کی قلت بھی ہے، یہاں جو لوگ ہیں انہیں بھی کافی تاخیر ہو جاتی ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ وقت پر آئیں گے اور ہمارے جو دانت خواہ حضرات ہیں وہ 10:30 بجے مجھے مائک دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم جلدی بھی جب پروگرام شروع ہوگا آپ آئیں گے تو یہ سب ہوتا، آپ لوگ لیٹ آئیں گے تو پھر لیٹ چلتا ہے سلسلہ، آپ جلدی آئیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ یہاں پر 9:30 بجے ہی پہنچ جائیں نا، یہ لوگ تو پہنچ ہی جاتے ہیں ماشاءاللہ، 9 بجے پہنچ جاتے ہیں، جی جلدی آ جاتے ہیں۔ میرا روڈ سے یہاں یہ تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ طاقت ہے میرے نبی علیہ السلام کی کہ ان لوگوں کو آسرا دیتے ہیں اور یہ اتنے جلدی یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سرکار کا کرم ہے اور سرکار کا بے پناہ کرم، قرآن پاک کی معروف آیت کریمہ، یہ اتنی عظیم اور پیاری آیت کریمہ ہے کہ سب سے بڑا ثبوت میلاد اسی میں ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا ثبوت اس میں سب سے پہلے اس آیت کریمہ۔ پہلے تو قرآن پاک کی آیت سے میلاد کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل میلاد کے معنی جیسے میں نے بتایا یہ عربی معنی ہے اور بعض جگہ پر سیرت کی کتابوں میں زیادہ اس کا استعمال ہوا، احادیث میں بھی اس کا زیادہ استعمال ہوا۔ جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں زیادہ تر جو الفاظ آئے ہیں وہ میلاد النبی کے الفاظ عربی کے متن کے ساتھ اس میں آئے ہیں، اور اس کو مولود بھی کہتے ہیں، مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی لفظ عربی ہے۔ اردو زبان ایسی ہے کہ اس کے اندر عربی بھی ملی ہوئی، اردو کی یہ کیفیت اور اس کی الحمدللہ ایک صفت ہے اردو زبان کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جس میں عربی کی چاشنی نظر آتی ہے اردو زبان۔ تو مولود اور عید میلاد، میلاد یہ پیدائش کے لیے ہوتا ہے، میلاد النبی
نبی کا میلاد ہو۔ عید میلاد النبی، عید کے معنی خوشی کے آتے ہیں، مسرت کے آتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے روز عید ہوتی ہے جب ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار کی نعت گنگناتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو روزانہ ہماری عید ہوتی ہے۔ عید کے معنی خوشی کے ہے، اور کیوں کرنا کوئی خوشی منائے اپنے نبی کے ذکر میں۔ ارے بھائی ان کے لیے دکھ کا معاملہ ہوگا جو سرکار کے ذکر سے چڑھتے ہیں، اور انہیں خوب چڑھانا بھی ہے، جو چڑھتا ہے اسے چڑھانا ہے، جو جلتا ہے اسے جلانا ہے۔ جی اللہ کے رسول کا بہت بڑا ہمارے لیے سہارا ہے، اور سرکار کا جو سہارا ہے اسی کی بدولت ہم چل رہے ہیں، یہ احسان ہے، اور اسی احسان کو اللہ عز و جل نے اپنی مقدس اور مبارک عظمت والی کتاب میں ذکر کر دیا۔ اب یاد رکھیے گا کہ عید میلاد یہ اس کے معنی آپ کے سمجھ میں ہے۔ عید کے معنی خوشی، میلاد کے معنی پیدائش، میلاد النبی کے معنی نبی کی پیدائش، ذکر میلاد النبی نبی کی پیدائش کا ذکر، اور میلاد نبی کی پیدائش، تو پیدائش اس وقت جب سرکار تشریف لائے سی پیدائش ہے، آقا کے آنے کو پیدائش ہے۔ بارہا اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ کو قرآن پاک کی جو معروف آیے کریمہ میں نے پڑھی اس کے متعلق کچھ بتاؤں، اس سے قبل باتیں جو تمہیدی مختصر گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود عطا فرمایا ہمیں، آنکھ، ناک، کان، ہر چیز اللہ نے ہمیں مہیا کی، عطا فرمائی، اور اس کا کرم ہے، اس نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے نا۔ لیکن آپ کو قرآن پاک میں کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ آنکھ اللہ نے عطا کی اور یہ فرمایا میں نے احسان کیا، انسانی وجود دیا تو یہ فرمایا کہ میں نے احسان کیا، یہ نہیں فرمایا رب۔ اللہ عز و جل نے مسلمان ہمیں بنایا، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ کے رسول کی امت میں پیدا کیا، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ ہمارا رب عظیم ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ ہم رب کو مانتے ہیں، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ ہم رب کے فضل سے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، یہ بھی اس کا فضل ہے، اور یہ اس کے نبی کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے احسان یہ تمام نعمتیں دینے کے بعد فرمایا ہو، نہیں، ہاں یہ ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری نعمت کو کہاں کہاں جھٹلاؤ گے اور کہاں میری نعمت کا ناشکر کرو گے، اور نعمت کو کہاں جھٹلاؤ گے جو میں نے تمہیں نعمت عطا کی۔ یہ ذکر ہے، لیکن اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا، لیکن اللہ جب اپنے نبی کو بھیجنے کی باری آ رہی، میلاد ہے، یہ اتنا بڑا میلاد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کا میلاد منا رہا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں وہاں کی باتیں نہ کرو، میلاد منانا یہ سنت الہیہ ہے، اور اگر ہم تذکیرہ مصطفیٰ کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور بندے اپنے معبود کی سنت پر عمل کرے تو الحمدللہ۔ اب رب نے کیسے میلاد منائی، وہ اپنی شان کے مطابق میلاد مناتا ہے، اس کی شان بھی لامحدود ہے، اس کی عظمت بھی لامحدود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو جو عطا کرے لامحدود ہے، اس کے خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا خزانہ بھی لامحدود ہے۔ اور میرا معبود خود ارشاد فرماتا ہے لقد بے شک من اللہ، اللہ کا احسان ہوا، اللہ پہلے احسان ظاہر فرما رہا ہے،
احسان کے متعلق فرما رہا ہے تاکہ اہمیت جانے لے۔ یہ لقد جو تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے، یہ علماء مفسرین اس کے تعلق سے بڑی تشریح فرماتے ہیں، اور صاحب علم موجود ہیں، انہیں اس کا علم ہے، آپ کو بھی اس کا علم ہو جائے گا کہ جب لقد یا قد کا ذکر آتا ہے تو تنبیہ کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ انہیں فارغ کر دو، انہیں فارغ کر دو، اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی حقانیت کو اور دلوں میں بٹھانے کے لیے، اس کی عظمت کو لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچانے کے لیے، اور اس عظمت کو لوگوں کے دلوں میں اس قدر بٹھانے کے لیے وہ تاکید آتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو قول رب کا فرمان آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے لیے کتنی تاکید ہے اور کتنی پاکی ہے، اور اس کو کتنا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا لقد، بے شک لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ کا احسان ہوا ایمان والوں پر، بے ایمانوں پر احسان نہیں، بے ایمانوں پر احسان ہی نہیں، اللہ فرماتا ایمان والوں پر احسان ہوا۔ تم قسمت پر اپنی ناز کرو، عامر رضا صاحب اپنی قسمت پر ناز کرے، ابو ذر اپنی قسمت پر ناز کرے، احمد صاحب اپنی قسمت پر ناز کرے، آپ حضرات اپنی قسمت پر ناز کرو، کیونکہ آپ ایمان والے، اور اسے چیڑ ہونے لگے گی، کیونکہ کہا بھی یہی ہے نا، مثال تیری چہل چہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں۔ اللہ اکبر، سوائے ابلیس و نجدیہ کے، ابلیس و نجدیہ کے، وہابیہ کے، دیوبندیان کے، خارجیوں کے، رافضیوں کے، ان کے سوا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مبالغہ نہیں، کنکر بھی خوشی منا رہا ہے، شجر و حجر بھی خوشی منا رہے ہیں، چاند اور سورج بھی خوشی منا رہے ہیں، اس لیے کہ کس کو اپنا وجود نہیں چاہیے، چون سورج کو وجود مل گیا تو خوشی نہیں منائے گا، چاند کو وجود چمکنے کا ملا تو خوشی نہیں منائے گا، تاروں کو جھلملانے کا موقع ملا تو خوشی نہیں منائے گا۔ ارے ملا کس کے صدقے میں ہے؟ لو لک لما خلقت الافلا، لو لک لما خلقت الدنیا، مصطفیٰ جان خبر، آپ نہ ہوتے تو نہ دنیا ہوتی، نہ دنیا کا وجود ہوتا، تو دنیا میں جتنی شے ہے وہ خوشی کیوں نہ منائے، ان کا وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، ارے ان کو تکلیف ہو بھائی جن کو کسی کا احسان نہیں معلوم، تکلیف اس کو ہو جو احسان نہ جانے، تکلیف اس کو ہو جو احسان کے بارے میں نہ جانے۔ احسان وہی جانتا ہے جو احسان فراموش نہ ہو، جو فرما بردار ہو احسان کبھی نہیں۔ میرے محسن اگر مجھے کب چائے پلا دیں گے نا میں احسان مانوں گا ہمیشہ، میں کہوں گا عامر بھائی نے مجھے کب چائے پلایا یار، کیونکہ میرے رگ رگ میں، میرے خون میں، میرے نسب میں، اور الحمدللہ جس پیر سے میں بیعت ہوں ان کے اندر ہمیشہ لوگ جو کرتے تھے اس پر وہ ان کو جو ہے الحمدللہ مبارکباد دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز تو کبھی نہیں کہ ہم اس طرح کہیں گے، وہ کہے گا جو احسان فراموش ہوگا، احسان نہیں مانتا ہوتا۔ تو رب نے وہاں تاکید فرما کر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، بے ایمانوں کا حصہ ہی نہیں ملا،
میلاد بےایمانوں کا حصہ نہیں. وہ کیسے منائیں گے یار؟ اب جھگڑا ہم کیوں کریں؟ ڈیبیٹ کیوں کریں؟ سوال آئے تو جواب کیوں دے؟ اجے تجھے تیرے حصے میں اور تیری قسمت میں لکھا ہی نہیں ہے نا، تیری حصے میں نہیں ہے میلاد منانا. اب جب ہے نہیں تو حجت کس بات کی؟ ارے جس کی قسمت میں ہے وہ خوشی منا رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا بے شک اللہ کا احسان ہوا ایمان والوں پر، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا. میرے نبی کا آنا رب فرماتا مومنو ایمان والو تم پر احسان ہے. اور احسان کیوں نہ ہو پیارے، اللہ کے رسول کا آنا ہمارے لئے واقعی میں ایک رب کا احسان ہے. مصطفیٰ جان رحمت نہ آتے تو بتائیے راہ راست پر کون ہوتا؟ ہدایت کس کو ملتی؟ کون رب کو پہچانتا؟ اللہ کی وحدانیت کے لیے اس کے ایک ہونے کو کون جانتا؟ کون اس کی عبادت کی طرف جاتا؟ کون اسے الہ کہتا؟ اس لیے کہ رب کعبہ کے حبیب نے فرمایا رب ایک ہے تو صحابہ نے اس کیا ہاں مصطفیٰ ہم نے دیکھا تو نہیں رب کیسا ہے، لیکن آپ نے فرمایا رب ایک ہے تو ہم بھی نے بھگ دیکھے جان گئے کہ رب کے حبیب نے دیکھا ہے تو فرماتے ہیں رب ایک ہے. صحابہ اپنے نبی کے ہر قول پر عمل کرتے تھے. یہ تو احسان ہوا، گرتی دنیا کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہے. ایسے لوگوں کو جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، ایسے لوگ جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ایسے لوگ تو بیجا لوگوں کے حقوق کو برباد کر رہے تھے، ماں باپ کے حقوق کو پامال کر رہے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کر رہے تھے، بیوی کے شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو ستی کیا جا رہا تھا. ہندوستان کا یہ معاملہ تھا، ملک عرب میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یہ حالات ملک عرب اور پوری دنیا کے تھے. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، آقا تشریف لائے، دنیا کی کالک مٹ گئی، دنیا کا اندھیرا دور ہوا، روشنی آئی اور ایسی روشنی آئی کہ پوری دنیا جگمگا اٹھی، پوری دنیا جگمگا اٹھی اور ایسی جگمگا اٹھی کہ نور ہی نور تھا ہر جگہ پر، ہر جگہ پر نور ہی نور تھا. اللہ اکبر. یہ رب کا احسان ہے اور احسان کے متعلق رب ارشاد فرما رہا ہے اور اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ میرے نبی کا آنا تم پر احسان ہے، میرے نبی کی پیدائش، میرے نبی کی ولادت، میرے نبی کی میلاد، میرے نبی کا مولود تمہارے لیے احسان ہے. اب بتاؤ اس سے بڑا ثبوت میلاد کا کیا ہوگا؟ کون سا جھگڑا؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم میلاد مصطفیٰ پر جھگڑا کرتے ہو اور اس کی شرعی دلیل پوچھتے ہو، اس کا شرعی ثبوت پوچھتے ہو، جب تم سعودی کے سکے پر اور ان کے ڈالروں پر اپنے آزادی کے دن کو منا کر باضابطہ جھنڈے لہراتے ہو، اپنے ملک کو سجاتے ہو، کمکمے لگاتے ہو اور وہاں پر نچوڑوں کو نچاتے ہو، گاڑیاں نکالتے ہو، اپنی بائک پر گھومتے ہو اور وہاں پر تم عیش و عشرت کرتے ہو. مجھے بتاؤ جب تم اپنے ملک کی آزادی مناتے ہو اس وقت تمہیں کوئی فتویٰ نظر نہیں آتا، اس وقت تمہیں کوئی شریعت نہیں نظر آتی، اس وقت کوئی شرعی ثبوت نظر نہیں آتا، اس وقت حدیث اور قرآن کی بات تم نہیں کرتے، مصطفیٰ کی میلاد میں تم نکتہ چینی کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ شرعی ثبوت کہاں ہے میلاد کا؟ اے ظالموں، اپنے باپ کی جب میلاد مناتے ہو سعود کی تو اس وقت تمہیں شرعی دلیل نظر نہیں آتی، اس لیے کہ تم سعود کے ٹکڑوں پر پلتے ہو اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کے ٹکڑے پر پلتے ہیں. اب اپنے نبی کے ٹکڑے پر پلتے ہیں. اللہ اللہ، نبی کے ٹکڑے پہ پلنے والے نبی کا ہی ذکر کریں گے. تیرا کعبہ میں تیرے گیت کعبہ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناؤں؟ کیوں نہ مناؤں بھائی؟ کیوں نہ مناؤں؟ زمین و زمان، مکی و مکان، چنی و چنا، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں،
دہن میں زبان، اللہ اکبر، بدن میں ہے جان، بدن میں ہے جان، بدن میں یہ جان بھی تو نبی کا صدقہ ہے۔ نبی کا صدقہ ہے یہ جان، یہ تبرک ہے آقا کی میلاد کا، یہ ابو ذر کے کھاتے میں تھا ندیم کے ذریعے۔ کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میرے اللہ اکبر، کیا دلاتے ہیں، کیا کھلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں، اپنا ذکر بھی کرواتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، بغیر کھائے ہم جاتے بھی نہیں۔ آقا کتنا پیارا آپ کا کرم ہے، آقا کتنی پیاری نگاہ ہے، آقا کیا کرم فرماتے ہیں، ہم گنہگاروں کو بلاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں اور دلاتے بھی ہیں۔ اے سنیو، اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہارا امام ہے، اور میرے امام نے اس لیے کہا تھا نا زمی و زما تمہارے لیے۔ امام تو کیا کہتے ہیں اور کیا خوب کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ امام کی شان بھی بڑی پیاری ہے، کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ کیا کہتے تھے اللہ، جی جی دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا تو تو تجھ کو کیا، اللہ اللہ۔ پیر کی بھی شان کیا ہے، اور امام کہتے ہیں خاک ہو جائے ادو، یہ جل رہے چہرہ بھی دیکھیے، معراج ربانی کا چہرہ دیکھیے، توصیف الرحمان کا، ان کے بڑے مفتی کانے کا دیکھیے، وہ اندھے لنگڑوں کا دیکھیے، میرے تاج الشریعہ کا آپ نے دیکھا ہے، ان کانوں کا تم نے چہرہ دیکھا ہے، تاج الشریعہ کا تم نے چہرہ دیکھا ہے۔ بے ساختہ پکار کر زبان سے نکلتا ہے، جب جب کسی نے دیکھا حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو، پکار اٹھا یہ اللہ کا ولی ہے۔ میرے پیر کی انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے یہ بولنا ضروری نہیں تھا کسی سٹیج پر کہ اللہ کا ولی ہے، نہ کوئی عالم کہتا نہیں تھا یہ، بلکہ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا تھا یہ کوئی اور نہیں ہوگا، خواہ وہ پھر اپنے وقت کا ڈی سی پی کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا کمشنر کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا بڑے سے بڑا وہ رئیس چودھری کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا وہ ایک ایم ایل اے کیوں نہ ہو، وہ دیکھ کر کہتا تھا بھاؤ یہ کوئی اور نہیں ہوگا، یہ تمہارا بڑا جو ہے گروہ اور بڑا امام ہوگا، اور یہ یقیناً اللہ والا اللہ کا ولی ہوگا۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے ایسے ایم ایل اے کو جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ کوئی اور نہیں ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اپنے امام کی، اپنے پیر کے لیے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کا ولی ہے، اللہ قسم بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں اس لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ چہرہ بتاتا تھا، چہرہ لگے سبحانہ میرے ازہری میاں کا، ہر سنی ہے دیوانہ، اللہ۔ دیکھیے بات آتی ہے تو یہاں سے وہاں بات اس لیے جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ زبان سے اپنے مبارک بندوں کا ذکر کرواتا ہے۔ یہ شیر خان رضوی کی کیا اوقات ہے کہ کچھ ذکر کرے، ذکر اللہ کراتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا فرماؤں گا۔ میرے پیر نے اتنا ذکر کیا اس مجمع میں ان کا چرچا ہو رہا ہے،
اور کرانے والا اللہ ہے. اللہ چرچا کروا رہا ہے, اس کی شان ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ بے شک ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے. بہت ساری آیے کریمہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک ارشاد فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر. میرے نبی کا آنا رحمت ہے, اور رحمت ایسے کہ حضرت امام ابو علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین آئے کریمہ کی جب تشریف فرماتے ہیں تو کہتے ہیں رحمت سے مراد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور میرے نبی کی رحمت اللہ عز و جل نے میرے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا, اور ایسی رحمت فرماتے ہیں میرے نبی کہ اللہ تعالیٰ ان کی میلاد کا تذکرہ فرماتا. یہ بھی آنے والے کا ذکر ہے. اور آگے ارشاد فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق تمہاری جانب ایک نور آیا. مفسرین کہتے ہیں اس نور سے مراد میرے نبی کی ذات طیبہ ہے, اور کتاب یعنی قرآن پاک میرے نبی کا ذکر آنے کا ذکر فرما رہا ہے. یہ بھی میلاد. بے شمار قرآن کی آیت کریمہ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز. اللہ یہ بھی آیت کریمہ ہے. وقت نہیں ہے, بہت ساری آیت میں نے کوٹ کر لایا تھا. کئی آیت, ایک دو آیتیں میلاد پر نہیں, لیکن حدیث بھی سنیں گے. میرے نبی خود اپنا میلاد منائے, عاشق کیوں نہ منائے. میرے نبی خود اپنا میلاد مناتے, عاشق کیوں نہ منائے. نبی کی سنت پر عاشق کیوں نہ عمل کرے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور پیاری حدیث, بڑی پیاری حدیث, کہتے ہیں صحابہ ایک مجمع میں جماعت, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور سرکار علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے. صحابہ کی جماعت بیٹھ کر سنیں, غور سے سنیں, میلاد کا ثبوت دیتا ہوں. اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول, ایسے صحابی رسول ہے جنہیں کاتب وحی بھی فرمایا گیا. اور یہ ایسے عظیم صحابی ہیں جو میرے نبی علیہ السلام کو وضو کا پانی دے کر وضو کرایا کرتے. اور آقا فرماتے تھے اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر رکھ, اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کر. مشکاہ شریف کی حدیث اور یہ جو حدیث میں پیش کرو بخاری کی ہے. امیر معاویہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام کے دیوانے مسجد نبوی میں موجود ہیں اور مصطفیٰ پیارے کا ذکر کر رہے ہیں, میلاد منا رہے ہیں, اور سرکار کی آنے کی باتیں بتا رہے ہیں, آپس میں ذکر کر رہے ہیں. سرکار علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر آئے. سرکار کا حجرہ شریف متصل ہے, ملا ہوا ہے, مسجد نبی میں ملا ہوا ہے. اللہ آپ کو دیار دکھائے, آپ گئے الحمدللہ. میں بھی گیا ہوں. اس لیے میرا امام پکار اٹھا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ تو اللہ اکبر. سرکار اپنے حجرہ طیبہ سے باہر آئے. اللہ اکبر. حجرہ سرکار کا کیا ہے حجرہ؟ اللہ اکبر. اعلی حضرت پکار اٹھے, ایک طرف روزے کا نور, ایک سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی کیاری, کیا ہی پیاری. امام کی شان کیا ہے, جہاں نظر پڑی اپنے نبی کا میلاد. اللہ اکبر. میں نے کہا نا روز میلاد منا
مناتے ہیں جب بھی سرکار کا ذکر ہو میلاد ہی نا. اور ہمارے لیے تو عید ہے اور عید خوشی کیوں نہ ہو. 10 منٹ اور جی اس لیے کہ آپ اپنے نیچے جو بیچارے بیٹھے رہتے ہیں ان کو واپس آنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آخر میں اور بھی لطف آئے گا کیونکہ ہم بغیر حدیث و قرآن کی بات ہی نہیں کر رہے. ہماری جتنی گفتگو ہے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ کرم ہے کہ الحمدللہ جس کے جو سلسلے سے میں جڑا ہوا ہوں وہ سلسلہ مجھے حق کہنے کے لیے کہتا ہے اور میں حق کہتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق ہمیشہ عطا فرمائے کہ حق کہوں بغیر ڈرے بغیر کسی کے دباؤ میں آ کر نہ. مجھے صرف اپنے رب کا ڈر ہے, اپنے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا حجرے سے باہر آئے, کہنے لگے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں. آقا ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی میلاد منا رہے ہیں, آپ کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. آقا حمد کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جھوم گئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر تم قسم اٹھاؤ. اللہ بات بڑی. سرکار نے کہا ہاں آقا ہم اس پر قسم اٹھاتے اللہ کی قسم. آقا نے فرمایا تم اس پر قسم اٹھاؤ. پھر کہا اللہ کی قسم. ایک جاسب نے کہا بوقت اپنی زبان سے صحابہ نے بلند آواز سے کہا اللہ عز و جل کی قسم آقا ہم آپ کی حمد, آپ کی پاکی, آپ کا ذکر, آپ کی توقیر, آپ کی عزت جو رب نے عطا کی ہے اس کی بڑائی کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تم پر شک نہیں کرتا, تم یہی کر رہے ہو. ارے جھوم کر کہو تھوڑی انرجی مل جائے. یہ حضرات تو دیتے ہی ہیں, آپ بھی تھوڑا انرجی کا کچھ دے دیجئے مجھے یار, تاکہ الحمدللہ یہ بوڑھے آدمی کو طاقت مل جائے. الحمدللہ رب العالمین. آقا نے فرمایا میں تم پر شک نہیں کرتا, تم یہی کہہ رہے ہو. لیکن سنو میں حجرے میں بیٹھا تھا کہ جبریل آئے اور جبریل نے کہا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ارشاد فرماتا ہے محبوب ذرا باہر جا کر دیکھو تمہارے عاشق کر کیا رہے ہیں. تمہارے عاشق تمہاری حمد بیان کر رہے ہیں, تمہاری تسبیح تمہارا ذکر کر رہے ہیں, اور میں نے ان کا ذکر فرشتوں میں کیا ہے. جاؤ محبوب دیکھو. میرے آقا علیہ السلام پکار اٹھے اے میرے صحابہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو, اس لیے کہ تمہاری صداقت پر جبریل بہت لگانے کے لیے آ گئے. میلاد یار زندہ. یہ میلاد ہے جو صحابہ منا رہے. کہاں منا رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں. بدعت اور شرک کی باتیں کرنے والے ظالموں, ہم تو میلاد منا کر شرک کو ختم کرتے ہیں. ہم تو میلاد منا کر شرک کو ختم کرتے ہیں. میلاد اسی کا منایا جائے گا جو پیدا ہوتا ہے. میرا رب تو پیدائش سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کی کوئی اولاد نہ کسی سے پیدا ہوا. اور رب کی کوئی اولاد نہیں ہوا, پیدا کسی سے نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ اس میں فرق ہے کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے اور رب پیدائش سے پاک ہے. بتاؤ جس کا میلاد منائے وہ عبد ہے, اور جس کا میلاد نہیں منایا جا رہا ہے کیونکہ وہ میلاد سے پاک ہے وہ معبود ہے. فرق تو اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ماننے والے بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو شرک کو ختم کرنے آئے ہیں.
ہم شرک کو ختم کرنے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی میلاد مناؤ تاکہ امتیاز ہو جائے، امتیاز ہو جائے کہ اللہ معبود ہے اور مصطفیٰ عبد ہے، اور عبد بھی پیارے عبد ہے، بشر ہے لیکن خیر البشر ہے۔ بشر جاننے والوں مصطفیٰ کو چلتا ہوا زمین پر دیکھتے ہو تو بشریت نظر آتی ہے، لیکن جب آسمان پر اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا کے آگے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ وہ بشر نہیں ہے جس کو ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ پہلی حدیث۔ اب دوسری حدیث سنیں، یہ بھی مشکات اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے، بڑی پیاری حدیث، دوسری حدیث جس کا مفہوم بیان کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی روایت کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث۔ ہمارے درمیان تو 50 لوگ ہوں گے، 30 لوگ ہوں گے، 20 لوگ ہوں گے، 100 لوگ ہوں گے، ہے نا؟ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے میلاد منایا، اور میلاد منانے کے وقت میں 1-2 صحابی نہیں بلکہ 30,000 صحابہ، کیا کہنے، ایک الحمدللہ مواد دیا آپ نے، ایک بات اور اس میں ایڈ کر دی۔ الحمدللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس میں اگر قریب میں اللہ والے ہوتے ہیں، اس سے مراد اللہ والوں سے مراد اچھے لوگ، اللہ والوں سے مراد اچھے لوگ، اللہ والوں سے مراد پیارے لوگ، اللہ جس کو پسند کرتا ہے۔ ارے جو نعت پڑھے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، پسند کرتا۔ آئی حدیث ہے، 30,000 کا مجمع ہے، یہ چند لوگوں کے لیے مائک لگانا پڑتا ہے، چند لوگوں کے لیے مائک لگانا پڑتا ہے، مائک کے بغیر ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کون سا مائک استعمال کیا کرتے تھے؟ وہ تصور میں ان سے سوال کرے تو جواب دیں گے، اے میرے نبی کی امتی، تو مائک کی بات کرتا ہے، میرے نبی نے وہ چاشنی اور وہ مبارک ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی تھی اس سے ہمارے زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور اپنے ایک عاشق حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہتے ہیں، سارہ دیکھو تم جب پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ دشمن تمہارے مقابلے میں آنے والا ہے۔ مسجد نبی سے آواز دے رہے ہیں اور کہیں دور تک اللہ کے رسول کے شہدائی سن رہے ہیں۔ تو یہ تو 30,000 کی بات ہے، 30,000 صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میں آپ کی حمد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ نعت کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، نعت مصطفیٰ بڑی عظیم دولت، آقا بالذات سنانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ جنگ تبوک سے لوٹ کر آئے تھے صحابہ اور اکٹھا ہوئے تھے 30,000 کا لشکر، جنگ تبوک سے پلٹ کر آئے ہیں۔ جنگ تبوک کا ذکر کل آئے گا، معجزات مصطفیٰ ہے یہ ٹاپک ہمارے پاس، کل اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، معجزات پر گفتگو کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جنگ تبوک کا وہ واقعہ آپ کو الحمدللہ مزہ آئے گا، وہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا ایمان اور تازہ ہوگا۔ جنگ تبوک سے صحابہ پلٹے تھے اور پلٹنے کے بعد وہ آئے تھے، اللہ کے رسول فرما سکتے تھے کہ اے عبداللہ ابن عباس، ابھی تو جنگ سے ہم پلٹے ہیں، اب اس وقت میں میرے ذکر کی کیا حاجت، جنگ کے حالات کے بارے میں خیال کیا جائے، جنگ کے معاملات جو ہوئے تھے اس کے بارے میں ذکر کیا جائے، کتنے کافروں کو جہنم رسید کیا گیا اس کا تذکرہ کیا جائے، میرے بارے میں ذکر نہ کرو۔ لیکن میرے نبی مسکرائے، تھکان ہو بھی تو نبی کی نعت پڑھو، تھکان ہو بھی تو نبی کی نعت پڑھو، پریشانی بھی ہو
نبی کی نعت پڑھو، غم کے بادل ہو نبی کی نعت پڑھو، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خواب ان کے آستانے سے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلق کلہم، اللہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے اجازت دی۔ اب وہ نعت کیا پڑھ رہے ہیں دیکھیے، میلاد منا رہے ہیں، اشعار تو عربی میں ہیں اور بڑے طویل اور الحمدللہ قصیر اشعار ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پڑھے ہیں، مفسرین نے اس کو جمع بھی کیا ہے، عربی کے اندر متن میں ہے یہ، لیکن اس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں مختصر 2-3 شعر پر، اس لیے کہ اشعار لکھنا پڑھنا اس کو جمع کر کے پھر ذہن میں محفوظ رکھنا یہ سب کے بس کی بات ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں، اور اشعار جب شعر جب پیش کیے جائے تو اس کے ساتھ حدیث ہو، یہ بھی سب کی بس کی بات ہے، یہ تو میرے امام کی بات ہے۔ ہدایت بخشش کو دیکھ لو نا، میں کہتا ہوں اس دن عرفان ادری صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت لوگوں سے کہیں کہ جب وہ نعت منقبت یا کوئی اور چیز پڑھے تو اعلیٰ حضرت کی پڑھے یا پھر اپنی چنندہ لکھی بھی پڑھے، اعلیٰ حضرت کی زیادہ پڑھے اور دوسرے شعراء کی نہ پڑھے، اگر پڑھے بھی تو ایک آدھ پڑھ لے ورنہ اعلیٰ حضرت کی زیادہ پڑھے۔ میں نے بھی سوچا بات تو صحیح، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے شعر کے اندر حدیث قرآن کی آیتیں تو زیادہ تر کوشش آپ حضرات بھی یہی کریں، اور اگر آپ نے اپنی لکھی ہے تو الحمدللہ اس کو پیش کرے، یہ بھی اچھی بات، کیونکہ اس پر بھی جب آپ پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو اپنے نبی کی محبت میں پھر اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی پڑھیں گے۔ تو اب وہ نعت میں کیا پڑھتے ہیں مختصر سنیں آپ، انہوں نے لکھا کہ وہ نبی جب تشریف لائے، نبی میرے جب تشریف لائے، دنیا کا اندھیرا چھٹ گیا، ہر جگہ روشنی تھی، ہر جگہ روشنی تھی اور انسان کو جینے کا سہارا مل گیا۔ وجود انسان جو بکھرا ہوا تھا، گمراہ تھا، بے دین تھا، باطل معبودوں کی پرستش کرتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر سب کو سیدھا کر دیا۔ آنے کا ذکر کر رہے میلاد منا رہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آخری حدیث پھر صلاۃ والسلام انشاءاللہ، بہت ساری چیزیں لکھ کر لایا تھا تاکہ آپ کے درمیان پیش کر سکوں۔ ہوتا ہے کہ کچھ واقعے جو ہوتے ہیں یاد تو رہتے ہیں لیکن ان کی نشاندہی جلدی مل جاتی کہ یہ بولنا ہے، اس لیے کبھی کبھی بک سامنے رکھ دیتا ہوں کہ واقعہ مکمل لکھا نہیں ہوتا کہ نشاندہی ہوتی، پوائنٹس ملتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھے بولنا تھا، میں نے یاد کر کے آیا تھا، حدیث میں پڑھا تھا، تو ہوتا ایسا، بہت سارے واقعے رہ گئے۔ ابھی ایک آخری بڑا لطف والا واقعہ، میرے نبی اپنا خود میلاد منا رہے، منبر پر کھڑے ہو گئے میرے آقا علیہ السلام، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اللہ، من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سرکار میرے اللہ کے رسول ہیں، تو صحابہ نے ہی سمجھا کہ سرکار یہ دریافت کر رہے ہوں۔ سرکار نے فرمایا پھر من انا، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہیں آپ۔ سرکار نے فرمایا یہ تو میں ہوں، یہ تو میں ہوں، اللہ کا رسول ہوں میں، لیکن سنو میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اپنا نسب بیان کر رہے ہیں، اپنی میلاد میرے نبی منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کے درمیان منا رہے ہیں اور کہتے ہیں میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ کیا دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، جس پتھر پر آپ کھڑے تھے وہ پتھر جو تھا اللہ کے حکم سے بڑھ جاتا تھا،
دیوار جتنی بلند ہوتی پتھر بھی بڑھ جاتا، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقام کو مصلی بنا دیا، جہاں جناب آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان ہیں۔ جی پتھروں کا عالم بھی دیکھیے، نسبت کی بات ہے۔ پتھر کو جناب ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، پتھر کی قسمت بدل گئی۔ عام پتھر تھا، لیکن اللہ اکبر پتھر کی نسبت بدل گئی۔ بعض روایتوں میں آگے جنت سے آیا تھا، بعض روایتوں میں اس کا بھی ذکر جنت سے آیا تھا، لیکن پتھر تیری قسمت پر ناز، پیغمبر کے قدم لگ گئے، تجھے اللہ اکبر مصلی بنا دیا گیا، اور ایسا کہ فرما دیا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے مقام کو اپنے لیے مصلی بنا دیجئے، وہاں رب کی عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پتھر بڑھتے جاتا تھا۔ بعض تو کہتے ہیں مفسرین کہ یہ پتھر اس پر آگ کے قدم پاک کے نشان آ گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام قدم پاک کے نشان آ گئے تھے۔ اب مجھے آپ بتائیے، جناب ابراہیم علیہ السلام ہر پتھر پر سے گزرتے تھے، لیکن کبھی ذکر نہیں ہے کہ فلاں پتھر پر آپ کے قدم کے نشان آئے، نہیں یہ ذکر، یہ تو میرے نبی کی شان ہے کہ سرکار علیہ السلام گزرتے تو پتھروں پر آپ کے پاؤں مبارک کے نشان آ جاتے تھے، جیسے پتھر موم ہو گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے تعلق سے اتنا ذکر نہیں ہے، وہ بھی نبی ہیں، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ جی میرے نبی نے انہیں اپنا باپ کہا ہے، میں ابراہیم اپنے باپ کی دعا ہوں، سرکار نے یہ بھی فرمایا۔ اور قربانی جو سنت ہے تو میرے آقا فرماتے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور بھی مقام پر پتھروں پر چلے، لیکن آپ کے پتھر کے آپ کے پاؤں مبارک کے نشان پتھر پر نہیں آئے، یہ مخصوص پتھر پر آپ کے پاؤں مبارک کے نشان کیوں آئے؟ تو راوی روایت بھی کرتے ہیں، مفسرین تفسیر بیان کرتے ہیں، محدثین نے جرح قائم کی اور فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے میرے رب یہ تیرے مبارک گھر کی میں نے تعمیر کر دی، اے میرے مولا میں دعا کرتا ہوں، وہ دعا یہ کہ میرے نسل سے ایک عظیم نبی کو جلوہ افروز فرمانا، ایک نبی کو جلوہ افروز فرمانا جو لوگوں کے دلوں کو ستھرا کرے، انہیں آیتیں سنائے، انہیں پاک کرے، انہیں مبارک کرے، انہیں راستے پر لائے۔ کہتے ہیں یہ دعا اور مصطفیٰ جان و رحمت کے لیے دعا جب جناب ابراہیم کے زبان سے نکلی، اللہ نے حکم دے دیا پتھر اس پر سند بنا دے کہ تجھ پہ کھڑے ہو کر حضرت خلیل نے میرے حبیب کے لیے دعا کی۔ پیاری بات ہے یار، محدثین بھی کیا ایمان رکھتے ہیں، محدثین کا ایمان کیا تھا یار، کیا جذبہ تھا ان کا۔ آخری بات تو سرکار نے فرمایا بنانا میں کون ہوں، تو سرکار نے پورا، اور پھر فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ قرآن میں ایک مقام پر آیت ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ سنو میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا۔ میرے آقا کا نام آسمانوں میں احمد ہے، زمین پر محمد ہے، اور ہمارے دلوں میں بھی مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، سردار بھی ہے، مدنی بھی ہے، مکی بھی ہے، متقی بھی ہے۔ میرے نبی کی شان اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج کے لیے کافی ہے، میں نہیں چاہتا کسی پر گرا گزرے اور کوئی میلاد مصطفیٰ کی محفل کو پھر اس طرح کہے۔
کل آپ لوگ جلدی آئیں گے، وعدہ کریں. دیکھیے آپ لوگ ایسا نہ کریں. اب تو ابھی تو اس وقت میں جلدی سب اپنے گھر پہنچ جائے. وہ پہلے والا زلزلہ نہیں کہ رات بھر کام چلتا ہے، ایسا نہیں ہے ندیم بھائی، ایسا ہے ابھی بھی اتنا لیٹ نہیں چلتا ہے. تو آپ جلدی آئیں. آپ جب جلدی آئیں گے تو محفل بھی جلدی ہوگی، میں بھی جلدی کھڑا رہوں گا، کیونکہ پونے گھنٹے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کم سے کم 1 گھنٹہ غریب کو دے دو. ٹھیک ہے. اللہ فضل فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی میں سب کو حاضر رکھ کر کلمہ پڑھتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.